ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جی میرے جزاک بھائیوں، اللہ۔ جی جزاک اللہ، بڑا مزہ آیا یہ سن کے۔ ویسے تو مسیح السلام پہ یہ کلام جب بھی سنے تو انسان جو ہے اس کو مزہ آتا ہے، لیکن اس کانٹیکس میں جو آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں اس میں اس لیے بھی جو ہے وہ اس کلام کو سن کر بڑا مزہ آیا، کیونکہ بعض جو احباب ہیں، خاص طور پہ مولوی حضرات جو ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں غلط طور پر، جھوٹے طور پر، کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمان جو ہے اس نے کوئی اپنی ایک علیحدہ کوئی اینٹ بنا لی ہے، علیحدہ ہی مسجد بنا لی ہے، ہم حضرت مسیح السلام کو گویا زیادہ توجہ دیتے ہیں، زیادہ مقام دیتے ہیں، جو کہ سری جھوٹ ہے۔ آپ نے خود سنا پیارے بھائیوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر جھوٹے طور پر ادھر ادھر باتیں کرتا ہے یا عوام کو بتلانا چاہتا ہے جھوٹ، تو ہم وہ جانے اور اللہ جانے۔ بہرحال وہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، ان سے بات کو بڑھاتے ہیں آگے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے جناب؟ جی جی آواز آ رہی ہے، جزاک اللہ۔ جناب اچھا شاہ صاحب، چونکہ آپ جو ہے وہ پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ مکمل نہیں سن سکا، آپ کی ٹھیک ہے، گفتگو میں سن رہا چلے تھا۔ ٹھیک جی ہے، میں مختصر طور پر آپ کو بیان کر دیتا ہوں، انتہائی مختصر، صرف 2-3 منٹ لوں گا۔ ہمارے جو ہم پہلے حصہ جو ہے اس میں ہم نے دوستوں کو یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، آیت میثاق النبیین، اس میں یہ جو آیت ہے آیت میثاق النبیین، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں یہ کہیں کہ جس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ اس میں یہ جو لفظ رسولن ہے، اس کو اگر خاص کیا جائے تو پھر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یہ آپ کی شان کے لیے یہ جو ہے یہ لفظ آیا ہے۔ لیکن اگر اس کو عام کیا جائے تو اس سے مراد ہر رسول جو ہے وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک یہ بات ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو یہی وجہ ہے جو ہم نے دوستوں کو بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کے مطابق جب عیسائیوں کو جواب دیا، جب جو ہے وہ ایسے منکرین کو جواب دیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننا ضروری نہیں سمجھتے تھے، تو ان کے سامنے آپ نے یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ پہ اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کا جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے دکھایا تھا، آپ نے سے بھی ذکر چلا تھا، آپ نے وہاں پر رسولوں سے مراد جو ہے چونکہ اس کو عام لیا ہے، تو اس سے آپ نے وہاں سے مراد لیا ہے ہر رسول۔ تو آپ اس بارے میں، یہ تو تھا جماعت احمدیہ مسلمہ کا موقف، آپ کا اپنے جو ہے موقف جو ہے وہ اگر بیان کرنا چاہیں تو کتنے منٹ آپ لیں گے موقف بیان کرتے ہوئے؟ جی، میں اختصار کے ساتھ کوشش کرتا ٹھیک ہوں ہے، جزاک کہ اللہ۔ آپ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ کہ پچھلی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کے حوالہ جات کو نہیں پڑھا۔ میری آج طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، تو آواز شاید کوئی اللہ فضل اس میں کرے، نہیں کوئی بات نہیں۔ اس میں کوئی کپاہٹ ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب گھبرا گئے، میں نے کہا پہلے آپ کو بتا دوں۔ تو چونکہ آپ حضرات کا وہ تقیہ کلام ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے کہا پہلے ذرا گزارش کر دوں آپ کی۔ تو گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جو اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے وہ حوالہ جات پڑھ لی ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ آپ سے عرض کیا تھا؟ آپ جی نے کہا تھا میں نے نہیں پڑھے۔ جی جی، میں نے بھی پڑھ لیے ہیں، ہم نے دوستوں کو دکھا بھی دیے ہیں، شاید آپ نہیں تھے، آپ جی سے ٹھیک ہے، چلے میں اب آپ سے ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا، ٹھیک ہے جناب۔ میرا موقف یہ تھا پچھلی گفتگو میں، لازمی بات ہے کہ آپ کی جو ہے آپ اجراء نبوت کے قائل ہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔
میرا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں اس آیت مقدسہ کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ آپ حضرات نے پڑھا نہیں ہے، ایک بات، اور پڑھا ہے تو آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ مرزا صاحب سے بھی 2 قدم آگے جا رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، اگر آپ اسکرین پر بھی دکھا سکیں، صفحہ نمبر 133 ہے۔ قوله تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ یہ مرزا صاحب نے کیا ہے، اگر آپ حضرات اس سے ایگری ہیں۔ ترجمہ ہے یاد کر، مفسرین کرام بھی اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا پوائنٹ آپ حضرات کو اگر نہیں خبر تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ خطاب کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے جس کو آپ حضرات اگنور کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ تو آپ اور پیج پر ہیں، مرزا صاحب اور پیج پر ہیں، میں ساتھ یہ 1 منٹ نوٹ بھی لگا لوں۔ تو یاد کر جب ہوگا ڈاکٹر صاحب تو خطاب یاد کر، کس کو خطاب ہے یہ پوائنٹ نوٹ کریں، سارے میرے جو دوست اس سٹریم میں ہیں وہ اس پر توجہ کریں۔ یاد کر، اذکر، عربی میں کہیں گے اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر مفسرین کرام نے، امام رازی نے اور دیگر نے۔ تو یہ آیت کا جو مخاطب ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم ارواح میں پچھلی دفعہ سوال کیا گیا تو یہاں ہمارے مفسرین کرام نے عالم ارواح میں بھی یہ گفتگو ہوئی۔ پھر جب انبیاء کرام زمین پر تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے، تو ان کو بذریعہ وحی بھی ان کو یاد دلایا گیا کہ تم نے بھی اور اپنی امت کو بھی اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہ کرتے رہنا۔ جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا، اب آپ یہ نوٹ کریں یاد کر، اب جس کو یاد کرایا جا رہا ہے وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کلاس ہو، اس میں ایک جو بچہ ہے اس کو ہیڈ بنایا جاتا ہے، چیف بنایا جاتا ہے، تاکہ جو سننے والے ان کے لیے آسان ہو جائے۔ جو پرنسپل ہے وہ جو ہیڈ سٹوڈنٹ ہے اس کو خطاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ یاد کر۔ اب اس کلاس کے تمام بچے وہاں پر موجود ہیں، لیکن خطاب جو پرنسپل ہے، ہیڈ ٹیچر ہے، وہ اس شائننگ بچے سے جو ان سے اعلیٰ ہے، مورل کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، جس کو وہ ہیڈ سٹوڈنٹ بنا رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یاد کر کہ میں نے تمام جو یہ بچے ہیں نا ان سے عہد لیا ہے کہ یہ تیری بات مانیں گے، یہ تیرا کہنا مانیں گے، یہ تیری مدد کریں گے، تو ان کو جو آرڈر کرے گا یہ اس کو فالو کریں گے۔ اب کلاس کے اندر وہ ہیڈ اسٹوڈنٹ جو ان کا وہاں پر اس کو چیف بنایا جا رہا ہے، مانیٹر بنایا جا رہا ہے، وہ کلاس کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ خطاب اس کے ساتھ ہے تو قرینہ اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کلاس میں ہوتے ہوئے بھی خطاب اس سے کیا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ اس کے لیے آیت مقدسہ میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ہی کی ضمیر ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء کرام سے میثاق لیا جا رہا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ جناب یہ تو پچھلے دفعہ بھی سوال کیا گیا
کہ جناب یہ جو الف لام ہے یہ تو استغراقی حقیقی ہے، اس کے آگے پھر اقسام ہے، عہد خارجی ہے، تو جناب اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہونے چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا لیکن شاید آپ کی توجہ نہیں گئی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ کاف کی ضمیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، خطاب حضور کو کیا جا رہا ہے اس آیت مقدسہ میں، اور اس آیت مقدسہ میں خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سکرین کے اوپر ڈاکٹر صاحب اگر آپ یاد کر کو سرکل کر دیں تو یہاں پر بھی حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے، حضور کو خطاب ہے، اور سورہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وہاں پر بھی خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ پچھلی دفعہ میرے ایک محترم نے سوال کیا تھا کہ یہ الف لام جو ہے وہ استغراقی حقیقی ہے، تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، العالمین جمع مذکر سالم اور الف لام استغراقی۔ اب العالمین میں کوئی پوچھے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں یا نہیں؟ یقیناً شامل ہے، لیکن اس آیت مقدسہ میں آپ غور فرمائیے گا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، العالمین کی جب بات آپ کریں گے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق، وہ رب العالمین ہے، تو حضور علیہ السلام العالمین میں یقیناً ہے، لیکن اس مقام پر چونکہ رحمت ہے پورے العالمین کے لیے، العالمین میں ہوتے ہوئے بھی خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جا رہا ہے، تو سرکار پورے جہانوں کے لیے، العالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، تو اس اعتبار سے یہ حضور کا ایک تخصص ہے، ایک شان ہے، ایک عظمت ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی پوچھے کہ انبیاء کرام میں حضور شامل ہے، یقیناً شامل ہے، لیکن یہاں پر جیسے میں نے مثال دی کلاس کی، وہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ حضور کے لیے تمام انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا۔ نبیوں کا میثاق کیا ہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن، آگے پڑھتے جائیے، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ آگے جناب مرزا صاحب نے، میں چونکہ پچھلا میرا یہی بنیاد تھی تو اس کی مدد کرنی، میں اب ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے، یہ بات، اور اس کے بعد آئیے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 675، جو عیسائی نے سوال کیا، ہندو سے نے سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، اس آیت کی تشریح اور تفسیر مرزا صاحب نے کیا بیان کی ہے وہ آپ سماعت کریں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پوری آیت ہے، اس آیت سے بنص صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں مامور تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے، تو یہاں پر بھی مرزا صاحب نے مراد حضور علیہ السلام بنص صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہے۔ یہاں یہ پوائنٹ بھی ڈاکٹر صاحب نوٹ کیجئے گا، مرزا صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کو عظمت کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی اور پر ایمان لائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی اور کی مدد کے مکلف ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ بات ٹھہرائی جائے، تو پھر جو فضیلت ہے حضور کی، جو مرکزیت ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی جو پوری موومنٹ ہے مصطفیٰ کی مرکزیت کو شفٹ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو افضلیت ہے، جو مرکز و محوریت ہے، آپ کا پچھلا پروگرام بھی اور آج کا پروگرام بھی، یہ دراصل اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینٹرل ان کی پوزیشن ہے، جو ان کی مرکزیت، یا آپ اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور کی طرف، یہ بہت خطرناک ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، جس کو ہم علمی اعتبار سے
تحقیقی اعتبار سے اور قرآن مجید کے ایک طالب علم کے ناطے جس کو میں جو ہے وہ کاؤنٹر بھی کر رہا ہوں، اس سے اختلاف بھی کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب چلیے جناب جلد نمبر 22 صفحہ 134، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہو۔ اب یہاں جو ہے نا وہ رسول ظاہر ہو، یہ وہ دیکھیے گا، اب یہ ہمارا موضوع حیات مسیح یا وفات مسیح کا نہیں ہے، جب وہ موضوع آئے گا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ جب وہ رسول، وہ پہ نوٹ کریں سارے حضرات، جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ وہ سے کون مراد ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے جی رسول تو نکرہ ہے، والذی ارسل رسولہ، اور دیگر مقامات پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو کئی مقامات پر آپ کو جو ہے وہ نکرہ مل جائے گا۔ یہ رسولہ یہ تو یہ مثال نہیں، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں پر بھی لام کے اوپر تنوین ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں وہاں تو رسولہ اللہ کا رسول ہے، اللہ نے وہاں پر اپنا خاص کر دیا رسول ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں جناب، وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ اب بتلاویں میاں عبدالحکیم خان نیم ملا خطرہ ایمان کہ اگر صرف توحید خشک سے نجات ہو سکتی تو پھر خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا مواخذہ کرے گا جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں وہ سے مراد فقط اور فقط ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو مصدق ہے، یہ دیکھیے گا سورہ بقرہ آیت نمبر 101، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ، جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مصدق قرار دیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کے مصدق جو عظمت ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی شان کو بیان کیا گیا۔ اب روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 247، اس میں بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء کو باتاکید تمام حکم ہوا ہے کہ وہ ان سے اقرار و میثاق لیا گیا ہے کہ وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاویں۔ یہ بھی میں نے روحانی خزائن جو ہے صفحہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 247 اور 248 پر یہاں پر بھی ذکر جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے مرزا صاحب جو ہے وہ تو کوئی آخری حوالہ دے رہا ہوں، پہلے پتہ نہیں میں نے دیا ہے کہ نہیں، جی یہ آ چکا ہے، جلد 22 کا بھی آ گیا ہے، جلد 21 کا بھی آ گیا، ہاں یہ جلد 21 ہے صفحہ 300، یہ آخری حوالہ میں عرض کرتا ہوں، جلد 21 ہے۔ جی صفحہ 300، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوئے، اور پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیا معنی ہے اور کون سی خصوصیت ہے؟ کیا وہ اپنے پہلے ایمان سے برگشتہ ہو گئے تھے جو تمام نبیوں کے ساتھ لائے تھے؟ اب یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیجئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مدد کرنا، یہ فضیلت قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو مانا جائے مصدق تو حضور کی شان میں کمی کرنے کی کوشش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کسی اور پر ایمان لانا ہو تو وہ پھر مرکزیت حضور کی نہیں رہے گی بقول مرزا صاحب کے، کیونکہ امتی جو بن رہا ہے وہ حضور پر ایمان لا رہا ہے، وہ امتی بڑھ رہا ہے۔
اگر آپ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضور کا کوئی اور مصدق بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ یہ شرط لگائیں کہ نبی پاک نے بھی کسی پر ایمان لانا ہے، یہ شرط رکھے کہ نبی پاک نے بھی کسی اور کی مدد کرنی ہے، تو پھر بقول مرزا صاحب کے جو شان ہے، جو مقام ہے، پھر حضور امتی بن جائیں گے معاذ اللہ، پھر حضور جو ہے حضور کی کوئی اور تصدیق کرنے والا ہوگا۔ قرآن پاک بھی مصدق ہے قرآن مجید میں، اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مصدق۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ خیر جزا۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں یہ بات ہے، جزاک اللہ، آپ نے مفصل بیان کر دیا۔ اچھا، آپ نے جو ہے مسیح علیہ السلام کی تحریروں کو جو اس کے اوپر جو بات کی، ایک سوال اس سے پہلے کہ میں اپنی بات بیان کروں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ آپ کے نزدیک 100% درست ہیں، یہ جو تحریریں آپ نے پڑھی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے آپ کے لیے حجت، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کے لیے حجت ہے، مرزا صاحب کی تحریرات میرے لیے حجت نہیں ہے، آپ کے لیے حجت ہے۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ مرزا صاحب کی جو بھی بات ہوگی میرے لیے حجت ہوگی، تو یہ میں نے آپ کے لیے پیش کیا، چونکہ آپ یہاں پر اس آیت سے آپ نبی پاک بھی لیتے ہیں، بھی کہہ کر شفٹ کرتے ہیں یہ مقام شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف، اس لیے میں نے آپ کے رد میں مرزا صاحب کی تحریرات پیش کی ہیں۔ جو میں نے تحریر پیش کی اس میں سے اگر آپ کوئی اور معنی نکالتے اس تحریر میں سے وہ نکالیں، میں اس کا پھر جواب دوں گا۔ یہ میرے لیے مرزا صاحب کی حجت نہیں ہے۔ جو دیکھیں کوئی غیر مسلم ہو، کوئی شخص ہو، مستشرقین ہے، وہ بھی بعض اوقات قرآن پاک کے حوالے سے بات ٹھیک کرتے ہیں، جو بھی ٹھیک بات کرے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ میرے لیے مرزا صاحب حجت نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے حجت ہے۔ میرے لیے حجت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی فرمائیے ڈاکٹر۔ اچھا جزاک اللہ۔ اچھا جزاک اللہ جی شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ شاید خاکسار کی بات کو یا میں سمجھا نہیں سکا، معذرت خواہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے تو جماعت احمدیہ مسلمہ کی، جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریریں بھی آپ نے خود پڑھ کے عوام کو دکھلائی ہیں، جماعت احمدیہ مسلمہ قرآن پاک کی اس آیت کا جو لفظ رسولن ہے اس کے بارے میں جماعت کا یہ موقف ہے کہ اگر اس کو خاص حضور خاص بھی لے سکتے ہیں، عام بھی لے سکتے ہیں، میں لوگوں کے آسانی کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو خاص کریں تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اگر اس کو عام کریں تو اس سے ہر رسول مراد ہے۔ اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ رسولن کا جو لفظ ہے اس کو عام اگر کریں تو اس سے باقی رسول یا ہر رسول مراد لیا جا سکتا ہے، یا آپ اس بات کے قطعی اس کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ جی شاہ صاحب۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جو مرزا صاحب کی جو میں نے آپ کو تحریرات بتائی ہیں، مرزا صاحب رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے رہے ہیں، جو 4 مقامات میں نے دکھائے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو مفسرین کرام نے، میں عرض کرتا ہوں، جو مفسرین کرام نے جو تفاسیر پیش کی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ سورہ اعراف میں بھی انصر رضا صاحب سے میری گفتگو ہوئی اجراء نبوت کے حوالے سے، انبیاء کرام آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے عالم ارواح میں ان سے عہد ہوا، انہوں نے اپنے امت کو بھی بتایا کہ آخر میں 2 منٹ میں بات مکمل کر لوں گا۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں جو بات ہم نے پھیلانی نہیں ہے، ہم نے بات میں نہیں پھیلاؤں گا ڈاکٹر صاحب، نہیں پھیلاؤں گا۔ میں نے ایک معین سوال کیا ہے، معین سوال کا جواب دے رہا ہوں نا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام آتے رہے، انہوں نے عہد لیا، میثاق لیا۔ یہی مرزا صاحب کہہ رہے تمام نبی حضور کی امت میں شامل ہوئے، تمام نبیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میثاق لیا گیا، اور اپنے زمانے میں اپنی امت کو بھی بتاتے رہے کہ رسول آئے گا۔ اب قرآن مجید فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول، پھر سارے انبیاء کرام کے بعد آخر میں رسول آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور کی امت میں سارے شامل ہو گئے، کوئی خارج نہیں ہے. اس آیت مقدسہ کے تحت مرزا صاحب نے لکھا ہے. اور پھر سارے نبی جو ہیں وہ حضور کی امت تب بھی بنے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو شفٹ کریں گے کہ حضور بھی کسی اور پر ایمان لائیں، حضور بھی کسی اور کی مدد کریں، تو وہ پھر ساری جو شان ہے وہ تو جو ہے شان تو بنی اس بنیاد پر رہی ہے. چاہے عیسائیوں کو جواب دینا ہو، چاہے ہندوؤں کو جواب دینا ہو، شان تو بنتی تب ہے کہ سارے حضور پر ایمان لائیں. اگر حضور نے بھی کسی اور پر ایمان لانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی اور پر ایمان لانا ہے، کسی اور کی مدد کرنی ہے، کسی اور کو، اور کوئی حضور کے لیے بھی کوئی اور مصدق بن کر آئے، تو پھر جو مرزا صاحب اب تو پھر عیسائی بولیں گے. پھر اب جن کو آپ جواب دے رہے کہ وہ کہیں گے کہ جناب حضور. جی جی بولیے. شاہ صاحب میرا بولیے خیال ڈاکٹر صاحب بول. جی جی آپ مختصر رکھیں. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کریں، ڈاکٹر صاحب آپ بول لیں، اب آپ بول لیں، جب مجھے ٹائم ہو تو آپ بول لیں 10 منٹ، میں اس کے بعد بولوں گا. جی جی شاہ صاحب بات یہ ہے، میں نے آپ سے معین سوال کیا تھا، میں نے آپ سے معین سوال کیا، آپ اس کا معین جواب ہاں یا نہ میں دے دیں. کیا آپ کے نزدیک اس آیت میں لفظ رسولن اس سے مراد اس کو عام کر کے ہر رسول لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ آپ کے مرزا صاحب یہاں رسول سے مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. یہ آپ کو جواب ہے. میں نے آپ سے سوال کیا ہے سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے. جہاں تک مرزا صاحب کا یہ کلام ہے، ہم نے یہ بات عوام کو پہلے بتا دی ہوئی ہے کہ اس آیت میں رسول کے لفظ کو اگر خاص کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد بنتے ہیں، اور وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کو اور منکر رسول لوگوں کو جواب دیتے ہوئے وہ لیا ہے اس سے مراد. اس میں تو آپ بھی متفق ہیں، ہم بھی متفق ہیں. میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں بحث کا یہ اصول ہے، اس بات کے اوپر بحث ہوگی جس میں دو فریق متفق نہ ہوں. جہاں تک یہ بات ہے کہ رسولوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں آپ بھی متفق ہیں، ہم بھی متفق ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کو اگر مخصوص کر دیا جائے تو پھر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کہ رسولوں کو عام کیا رکھا جائے تو اس سے مراد ہر رسول بنتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے شاہ صاحب، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، حضرت مرزا صاحب کی بات کو تو ہم مانتے ہیں، حضرت مرزا صاحب نے مخصوص حالات میں لیا. ہم کہہ رہے ہیں کیا سید ظفر اللہ شاہ صاحب رسولن کو عام طور پر لینے کے قائل ہیں، یا اس سے قطعی طور پر انکار کرتے ہیں کہ یہ کیا ہی نہیں جا سکتا اور یہ آپ کے نزدیک قرآن پاک کے خلاف ہے؟ جزاک اللہ، اس کا جواب دے دیں. آپ ڈاکٹر صاحب میرے اپنے سوال کا جواب، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو بات ڈاکٹر یحییٰ صاحب کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب امتی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ دکھانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہاں رسول کو خاص کی بجائے کہاں عام کیا. آپ نے مجھے وہ تحریر دکھانی، پھر میں اپنے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی 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 بالکل شاہ صاحب، بات یہ ہے، جب یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آپ چونکہ آپ نے یہ پروگرام پورا سنا نہیں ہے، قرآن پاک کے معارف جو ہیں اس کے بارے میں حضرت مرزا صاحب نے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو نقطہ میں بیان کر دوں اس کے علاوہ اگر قرآن پاک کا کوئی نقطہ کوئی اور بیان کرے جو کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اس کی اجازت موجود ہو تو اس کی بات نہ مانو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب، آپ اب اس کا آپ جواب دیں گے. نمبر ایک میرا سوال پہلا یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جہاں تک بات ہے ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے. اب ہم آپ سے معین سوال کر رہے ہیں، ظفر اللہ شاہ صاحب کیا آپ رسولن جو لفظ ہے اس کو عام جو ہے اس سے مراد لینے کے جائز سمجھتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے مراد لے باقی رسول یا ہر رسول تو وہ بندہ گمراہ ہے؟ نمبر ایک. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے محترم شاہ صاحب، آپ نے ہمیں یہ بھی بتا دیں
चलिए आप इसका पहले जवाब दें कि फिर आगे बात तक मैं बात फिराना नहीं चाहता। आप इसका मुअय्यन जवाब। जी मैंने जवाब कई दफा दे दिया। मैंने तो खत्म नबूवत पर सुम्मा जाकुम रसूलुन से मुराद सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने कह दिया कि मेरे ख्याल आपको समझ नहीं आई। मैं तो पिछले आपसे कई सालों से मेरी बात ही यही हो रही कि यहाँ रसूल से मुराद ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा अब रुके जरा, आप रुके, अब रुके। गुजारिश ये है डॉक्टर साहिब, आप बहुत कमजोर मैदान में चले गए हैं। आप लोग अपने लीडर और बानी की भी बात की तरदीद कर रहे हैं इस वक्त। शाह साहब मेरी बात नहीं डॉक्टर साहब मुझे आपने जो बात करनी है आप कीजिएगा ना। आप मेरा नहीं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना। जब तक आप सवाल का जवाब ना देंगे आप मेरा रद्द कीजिए। मेरी बात सुने। आप हम कमजोर मैदान में हैं या नहीं हैं, आप ये बताएं कि हर वो शख्स अगर वो यहाँ पर रसूलन से मुराद हर रसूल ले, क्या वो फिर आपके नजदीक सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब के नजदीक वो गुमराह है? अभी जवाब तो मौजू मुकम्मल डॉक्टर साहब, पहला तो मौजू मुकम्मल होने देना। मेरे पहले जो सवालात हैं उनके तो आपने जवाबात नहीं दिए। मैं जवाब दे चुका हूँ इसका। मैंने रसूल उनसे मुराद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मैंने दे दिया जवाब का, जिससे मुराद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसके अलावा हर शख्स गुमराह है अगर वो इससे मुराद हर रसूल ले। वो जब कोई शख्स सामने आएगा तो देखेंगे। अभी आप जिस मौजू पर ये तो बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं मेरी बात सुने। मेरे लिए डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेरे लिए आपने म्यूट कर दिया आवाज? नहीं आपकी आवाज आ रही है। अच्छा नहीं आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश ये है, मेरे लिए हुज्जत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उनको नबी और आखिरी नबी मानता हूँ। आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, ठीक है। आपने नबी के जिनको आप नबी मानते हैं उनके मुकाबले में नबी का कौल लाना है, ठीक है जी। या तो आप कहें कि आप मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते, ठीक है। अब जैसे सूरह जुमर में हम व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, वो कोई एक बात के बंदे मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप किसी और तरफ जा रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको रोकने के लिए कह रहा हूँ। तो अब आप किसी का कोई कौल लाएंगे तो मेरे लिए वो हुज्जत नहीं होगा। ठीक है, मेरे लिए हुज्जत है नबी आपने ऐसा करना है। यहाँ जो है यहाँ तफसीर व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। यहाँ जो रसूलुन से मुराद है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर है। मैंने उसके दलाइल दिए और आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। अगर मुसद्दिक हजूर का भी कोई मुसद्दिक हो तो हजूर की शान में कमी आएगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी और पर ईमान लाना हो तो फिर हजूर की शान में कमी आएगी। अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किसी की मदद करनी हो तो फिर इस आयत में जो सरकार की शान बयान की गई है वो किधर चली जाएगी। और आपके जो मिर्जा साहिब हैं वो जो गैर मुस्लिम है उस वक्त आप कह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब कि आज वो ईसाई खत्म हो गए, आज वो इतराज करने वाले बंद हो गए। ठीक है जज़ाकल्लाह शाह साहब। बात ये है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ईमान अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और के ऊपर लेके हैं तो आपकी कसरे शान जो है वो हो जाएगी। शाह साहब बात ये है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुख्तसर आपको इसको जवाब दे देता हूँ, असल मौजू हमारा दूसरा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के हर लफ्ज के ऊपर ईमान लेके आते थे या नहीं जो अल्लाह का कलाम था? अर्ज करूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इजाजत है अर्ज करने की? मैं लाते थे या नहीं लाते थे? और मैं अब अर्ज करूं डॉक्टर साहब? शाह साहब मैंने आपको जो एक सवाल किया है मुअय्यन उसका जवाब मैं अर्ज करूं? अच्छा चलें मुख्तसर करता हूं। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, मौजू हमारा ये आयत मिसाक है जिस शान और मकाम नहीं ऐसा। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं। अब आपकी स्ट्रीम में इसलिए आता हूं कि आप कुछ ना कुछ ख्याल करते हैं। आप बोलिए 10 मिनट में बोलता हूं, मैं चुप रहता हूं। बोलिए आप, मैं सवाल मैं आपके सवाल नोट करता हूं, फिर मैं जवाब देता हूं। ठीक है प्यारे भैया, आपने नोट किया। शाह साहब जो हैं वो बार बार यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि गोया जो आयत है, आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81, ठीक है,
اس میں انہوں نے رسولن سے مراد انہوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لینی ہے، اور شاہ صاحب بھی ہماری اسٹریم میں بھی اور ادھر ادھر دوسری اسٹریموں میں جا کے بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے وہ کوئی ایک ایسی نئی بات لے کے آ گئی ہے جو کہ پہلے جو کسی نے کوئی وہ بات کی نہیں ہے اس طرح کی، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ میں آپ کو جو ہے پیارے دوستوں، اور شاہ صاحب آپ بھی ذرا اس کو غور سے ان حوالہ جات کو پڑھیے گا، یہی آیت جو ہے آیت میثاق النبیین، شاہ صاحب آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ گویا تمام امت مسلمہ ایک طرف ہے، اور جماعت احمدیہ کے اگر کسی خلیفہ نے یہاں پر اس سے مراد ہر رسول لے لیا ہے تو وہ کوئی بڑی قرآن پاک کی حد تک ہو گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، انوار النجف، ٹھیک ہے جی، اس میں انہوں نے یہی آیت بیان کر کے اس میں میثاق انبیاء کا ذکر کر کے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر دوست پڑھ لیں، یہ فرما رہے ہیں کہ مجموع البیان میں منقول ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ جب جناب محمد مصطفیٰ مبعوث ہوں گے تو اگر تم زندہ ہو تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، اور یہی عہد تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے بھی لیا، اور تفسیر صافی میں کمی و عیاشی سے منقول ہے۔ غور سے سنیے گا کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء ایک دفعہ پھر رجت کریں گے اور امیر المومنین یعنی حضرت علی کی نصرت میں داخل ہوں گے۔ حوالہ نمبر 1، شاہ صاحب کے جو ہے یہ جو بیان کر رہے تھے کہ گویا سارے جو امت مسلمہ ایک طرف ہے، اور گویا جماعت احمدیہ کے خلفاء نے اگر کسی خلیفہ نے ہر رسول اس سے مراد لی ہے تو بہت بڑی اس میں حد تک ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں گے دوسرا والا، حق الیقین جلد 2، علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ، بہت بڑے یہ شیعوں کے یہ امام ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ فرماتے ہیں یہ اسی آیت کے اندر، اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے پیغمبروں سے فرمایا، سے عہد لیا کہ یقیناً ہم نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے، پھر تمہاری طرف وہ رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، لہٰذا تم کو لازم ہے کہ اس پیغمبر پر ایمان لو اور اس کی مدد کرو۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے میرا یہ عہد و پیمان قبول کیا؟ ان پیغمبروں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ رہو اور میں تم پر گواہ ہوں۔ پھر فرماتے ہیں بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ نصرت زمانہ رجت میں ہوگی، چنانچہ سعد بن عبداللہ نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا رسول خدا پر ایمان لائیں گے، کہ رسول خدا پر ایمان لائیں گے، اور رجت میں جناب امیر علیہ السلام، کون؟ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی نصرت کریں گے۔ اب شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ بات جو ہے اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے مزید بڑھاؤں، یہ آپ کا یہ تاثر لوگوں کو دینا کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ کے اگر کسی خلیفہ نے یا جماعت احمدیہ مسلمہ نے یہاں پر اگر رسول سے مراد اس کو عام کر دیا ہے تو یہ حد تک یہ رسول ہو گئی ہے۔ تو یہ جو دو حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، معین طور پر کیا آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا آپ کے نزدیک ان لوگوں نے اسی آیت کی تشریح میں جو باتیں لکھی ہیں، نمبر 1 کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک کی ہے یا نہیں کی؟ نمبر 2 کیا یہ لوگ اور یہ جو بھی ان لوگوں کو بزرگ مانتے ہیں وہ آپ کے نزدیک امت مسلمہ کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں؟ پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب کو تو آپ چھوڑ گئے، ٹھیک ہے نا، ان کے جو ابھی آپ جو کہتے ہیں کہ روحانی خزائن پڑھو تو 23 جلدیں تو آپ چھوڑ گئے، اب چلے ہیں دوسری کتابوں کی طرف۔ یہی جو میں نے کہا آپ کمزور میدان پہ آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مرزا صاحب، یہ تو آپ مان گئے نا کہ مرزا صاحب نے یہاں پر کوئی اور بات نہیں لکھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہوتا تو آپ مرزا صاحب کا صفحہ دکھاتے، وہ تو نہیں دکھا سکے۔ تو میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں رسول سے مراد فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہے۔ آپ کے اوپر میرا قرض یہ آپ نے یہ دکھا رہے نہیں شاہ صاحب
जैसे आप लोग कहते हैं जी मिर्जा साहब के 4 सफ़े पीछे पढ़े और 4 सफ़े आगे पढ़े। अब आपके पास 23 जिल्दें हैं जनाब, आप उनमें जाएं, तलाश करें। हमारा आज मौजू आयत मिसाकुन नबीयीन है। आपने इस आयत के तहत मिर्जा साहिब का, पिछली हमारी ये गुफ्तगू भी मुकम्मल नहीं हुई, आपने मुझे ये दिखाना है कि जनाब इस आयत के तहत सुम्मा जाअकुम रसूलुन, यहाँ रसूल से मुराद मिर्जा साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया। आपने ये मुझे दिखाना है, ये बात क्लियर करें, फिर उसके बाद कहीं और आगे चलते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा शाह साहब, बात ये है, एक तो मैं आपको कितनी दफ़ा ये बात मैं बयान करूं, आपने कहा, ये आपका पेट जुमला होता है आप लोगों का कि जी आप मिर्ज़ा साहब को तो छोड़ के, मिर्ज़ा साहब की बात आप छोड़ के। भाई हाँ, मैं कितनी दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो तहरीरें लिखी हैं, हम तो इनको मानते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जो ईसाइयों को जवाब दिए, जब मुनकरे रसूल को जवाब दिया, तो आपने यहाँ पर रसूलन लफ्ज़ को खास किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक हम तो उसको मानते हैं, हम तो उसका इनकार नहीं कर रहे, ठीक है जी। आप वो शाह साहब इधर उधर जाकर ये बातें की हैं कि गोया जमात अहमदिया मुस्लिमा के अगर किसी खलीफा ने या जमात अहमदिया मुस्लिमा अगर यहाँ पर हर रसूल मुराद लेती है, तो वो अगर रसूलन के लफ्ज़ को आम करती है, तो ये गोया कोई इस्लाम के खिलाफ बात हो गई है। नहीं शाह साहब, नहीं। मैंने आपको 2 हवाले बताए, मैंने आपको कहा बताएं क्या ये लोग आपके नज़दीक उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा रहे हैं या नहीं। आप जवाब देते हैं, जिस तरह हमारे बारे में आप बढ़ बढ़ के बात कर रहे हैं शाह साहब कि गोया हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करते हैं। आपको ये कहना चाहिए कि अल्लामा मजलिसी साहब ने यहाँ पे जो बात की है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम किया है। चलें आगे बढ़ाते हैं। एक और मैं आपको हवाला दिखाता हूँ, आपके मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब, इससे पहले कि मैं वो हवाला लेके आऊँ, ना सिर्फ ये कि हमारे साथ खड़े हैं, बल्कि शाह साहब मैं आपको ये याद दिलाता हूँ, डॉक्टर साहब मैंने अर्ज किया था, मेरे लिए जो हुज्जत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। आपके लिए मिर्जा साहब का कौल हुज्जत है, इसलिए कि आप उनको नबी मानते हैं। मैं मिर्जा साहब को नबी नहीं मानता, मेरे लिए हुज्जत नहीं है। आपने मुझे दिखाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल दिखाइए। बाकी आप जितने 100 हवाले देते जाएंगे, इसका मतलब है कि आप कमजोर हो चुके हैं, इसलिए अब आप सहारा ढूंढ रहे हैं। आपने मुझे मिर्जा साहब नहीं, आपने मिर्जा, देखें ऐसे मेरी बात सुन ले, फिर आप 10 मिनट हवाले लगाते जाइएगा, मेरे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मेरे लिए उनकी कोई वैल्यू इसलिए नहीं होगी, तय ये था कि मिर्जा साहब की आपने इबारात दिखानी है, आपने इबारात दिखाना अब बंद कर चुके हैं। आपके पास कोई हवाला नहीं है मिर्जा साहिब का, और मैं रसूल उनसे मुराद सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेता हूँ। अब अगर किसी ने और उन्हें अगर तावीलात की होंगी तो वो उनसे पूछा जाएगा, लेकिन मेरे लिए हुज्जत जो है वो ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित शुदा सही अक़वाल हैं, वो आप मुझे पेश करिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं फरमाया हो कि यार रसूल उनसे मुराद मैं नहीं हूँ, कोई और है, मुझे वो दिखा दीजिए। और आप की तरफ चूंकि आप जिनको नबी मानते हैं उनका कोई कौल दिखा दीजिए। मिर्जा साहब ने कहा कि यहाँ रसूल से मुराद नबी पाक नहीं है। मेरा ये दावा था कि मिर्जा साहब की तहरीरात में रसूल से मुराद सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपने मुझे दिखाना ये है डॉक्टर साहब कि मिर्जा साहब ने यहाँ लिखा है, फिर मैं उसका रद्द करूंगा अगर मिर्जा साहब ने लिखा है कि यहाँ रसूल से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, फिर मैं वो सरफी एतबार से, नावी एतबार से, करीना के एतबार से आयत में क्या करीना है वो मैं फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपने मुझे मिर्जा साहिब ने इस आयत के तहत जो तफसीर लिखी है, रसूल से मुराद कौन है, नकरा होने के बावजूद भी खास है, आपने मुझे ये दिखाना है। जी बोलिए डॉक्टर साहब, आप बोलते जाए, मैं सुनता जाऊंगा, लेकिन हवाला आपने मिर्जा साहब का देना है और मेरे लिए हुज्जत होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रसूल से मुराद सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर किसी ने रसूल से मुराद किसी और को लिया है तो वो आप लगाते जाइएगा, देखते जाएंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा शाह साहब, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि हमने जहाँ तक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर का ताल्लुक है, हमने आपको ये भी बता दिया कि हम मसीह इस्लाम की उस तहरीर को मानते हैं। हमने ये भी जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें दिखलाया है, जिल्द 3 का हवाला था, कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि कुरान पाक के जो मुआरफ हैं
وہ موقع کی مناسبت سے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان تحریرات میں موقع یہ تھا کہ آپ عیسائیوں کو جواب دے رہے تھے، آپ منکر رسول بندے کو جواب دے رہے تھے، تو آپ نے وہاں پر رسولوں سے مراد خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لی ہے۔ ہم تو اس کو مانتے ہیں، لیکن اب آپ کے ذمہ یہ بنتا ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی تحریر دکھلائیں جس میں آپ نے یہ واضح طور پر لکھا ہو کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اس کے علاوہ ہر رسول مراد لے گا تو وہ جو ہے وہ گمراہ ہے یا اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی تحریر نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب، ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ ظاہر عوام کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے عوام کو یہ بھی تو دکھانا ہے کہ وہی شاہ صاحب جو ابھی یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ہر رسول یا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مراد نہیں لیا تو میں صرفی اعتبار سے، میں نحوی اعتبار سے اس کا توڑ کروں گا، تو پھر وہی شاہ صاحب ان کا یہ فرض بنتا ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ آپ اپنے، ابھی میں نے 2 شیعہ حضرات کے دکھائے تھے حوالہ جات، آپ ان کا توڑ کریں۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جو ہے، میں آپ کے علاوہ میں عوام کو بھی تو دکھانا ہے نا کہ اصل میں حقائق کیا ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ تفسیر سنائی شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ، یہ کن کے ہیں؟ یہ اہل حدیث لوگوں کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تفسیر سنائی میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، یہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یاد تو کریں کہ جب خدا نے ہر ایک نبی سے عہد لیا تھا، یہ صحیح نظر آ رہا ہے؟ بڑا کر دیں اس کو، ہر ایک تھوڑا نبی سا سے اور بڑا کر دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں جی بہتر ہے۔ تفسیر سنائی صفحہ نمبر 236، یاد تو کریں جب خدا نے ہر ایک نبی سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب اور دانائی کی باتیں میں نے تم کو دی ہیں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آوے۔ رسولوں سے مراد یہاں پر انہوں نے کیا لیا ہے؟ اہل حدیث عالم نے کوئی رسول۔ تو شاہ صاحب آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ ہمارے اوپر اگر اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کئی سال سے لگا رہے ہیں، کہ گویا ہم یہاں پر کوئی رسول ترجمہ کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ معاذ اللہ حد تک کرتے ہیں، تو میں نے جس طرح عرض کیا ہے، اپنے ان فرقہ جات کے ساتھ شروع کریں جن فرقہ جات کو آپ ہمارے سامنے مسلمان مانتے ہیں، ویسے نہیں مانتے، مجھے پتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آوے جو تمہارے ساتھ والی بات کی تصدیق کرے تو اس کی ضرور مانیو، کوئی رسول۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیو، یہ تو تھے اہل حدیث۔ ڈاکٹر صاحب ایسا کریں، اب اسی نیچے حاشیے میں جائیں ذرا۔ جی ترجمہ تو انہوں نے کوئی رسول کر دیا، لیکن حاشی میں انہوں نے کوئی رسول سے مراد کس کو لیا، یہ دکھائیے گا۔ جی یہ ابھی میں دوبارہ اس کو میں کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ترجمہ تو کوئی رسول ہوا نا، اب آپ نے نیچے دکھانا ہے کہ کوئی رسول سے مراد کون ہے۔ جی جی بالکل، یہ لیں، کہاں سے پڑھنا ہے یہ بتائیں۔ نہیں، میں پڑھنے کی نہیں بات کر رہا، میرا سوال یہ ہے، میں نے یہ تفسیر سنائی نہیں پڑھی، میں پڑھوں گا۔ میری سوال یہ ہے کہ رسول ان کا ترجمہ تو ہے، تو کوئی رسول آئے، تو اب سوال نیچے لے جائیں، یہ بتائیے کہ انہوں نے کوئی رسول سے مراد کس کو لیا، یہ مجھے آپ نے بتانا ہے۔ انہوں نے نبی پاک جی شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، ایک بات آپ مانیں کہ ہمارے علاوہ باقی علماء نے بھی آپ کو، پہلے آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے تحقیق نہیں کی ہوگی، لیکن اب ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے علاوہ بھی باقی علماء انہوں نے یہاں رسولوں سے مراد کوئی رسول لیا ہے۔ اب یہ نیچے جا کے اب خود پڑھ لیجئے گا۔ نہیں، میں وہی نا مسئلہ، کیا اب سوال میرا یہ ہے، کوئی رسول سے مراد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام لیا ہے، یا اس جگہ پر حضور علیہ السلام نے حلف جن کا نبیوں سے جو میثاق لیا جا رہا ہے وہ نبی پاک کے لیے لیا جا رہا ہے یا کسی اور رسول کے لیے لیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے میرا۔ جی ٹھیک ہے، میں شاہ صاحب انہوں نے اتنا ایکسپلین نہیں کیا، لیکن میں اب آپ کو بڑا مزیدار حوالہ دکھاتا ہوں، اس سے بات نہ واضح ہو جائے گی، اور حوالہ بھی آپ کے بریلوی حضرات کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں جی پیارے بھائیوں، ہم چلتے ہیں تفسیر مظری کی طرف، اس میں شاہ صاحب آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی، دوستوں کو بھی آسانی ہو جائے گی،
ٹھیک ہے. انہوں نے چونکہ اس بات کو ذرا زیادہ اچھے طرح سے ایکسپلین کیا ہے تو اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ کی تسلی ہونا اور دوستوں کی تسلی ضرور ہو جائے گی کہ ہم جو موقف بیان کر رہے ہیں کہ یہاں رسولن کا جو لفظ ہے اس کو عام کرنا یہ بالکل جائز ہے, یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے, یہ آپ پہ واضح ہو جائے گا. یہ جیسے پیارے بھائیو تفسیر مزری حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب ہیں جی, قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی, اور یہ ظاہر ہے بریلویوں کے نزدیک بھی یہ ایک مسند تفسیر مانی جاتی ہے. شاہ صاحب بھی جو ہیں ان کا تعلق بھی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے. اچھا اب یہ چلتے ہیں جی, انہوں نے لکھا یہ قرآن پاک کی آیت درج کر کے لکھ کر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرماتے ہیں یعنی اللہ نے ہر نبی سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرنا, اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرنا اس کو عام رکھا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے جی, اور اپنی امت کو بھی حکم دینا کہ وہ آنے والے نبی کی پیروی کریں. پھر مزید تشریح کرتے ہیں حضرت ابن عباس نے جو تشریح کی ہے اس کا یہی مطلب ہے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آدم اور آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم اور تمہاری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا, اور اگر تمہاری زندگی میں محمد کی بعثت ہو جائے تو تم سب ان کی مدد کرنا. گویا اب یہ اس کو تشریح دے, اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں, گویا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام پیغمبر مراد ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. فرماتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میثاق النبیین سے میثاق اہل کتاب مراد ہے, یعنی بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لے لیا تھا. اس صورت میں یا مضاف محذوف مانا جائے گا, یعنی میثاق اولاد النبیین, یا بطور استہزاء میثاق اہل کتاب کو میثاق انبیاء فرمایا, کیونکہ اہل کتاب نے خیال کیا تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نبوت کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں تو انہوں نے ایک اور ہی ترجمہ لے لیا, وہاں پہ مطلب لے لیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میثاق کی اضافت فاعل کی طرف ہے, انبیاء نے اپنی امتوں سے عہد لیا تھا. اس توجیہ کی تائید حضرت ابن مسعود اور حضرت ابی بن قعب کی قرات سے ہوتی ہے, اور ان دونوں کی حضرات کی قرات میں میثاق الذین اوتوا الکتاب ہے, النبیین نہیں ہے. اب پیارے دوستو یہ دیکھیں وہ قرآن پاک کی آیت جس کے اوپر تکیہ کر کے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی, ان کی تو قرات جو ہے وہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن کعب کی اور ہے. ٹھیک ہے جی. پھر فرماتے ہیں مگر صحیح مطلب وہی ہے جو سب سے پہلے بیان کر دیا گیا ہے, وہی متواتر قرات کے موافق ہے. پس اللہ نے حضرت موسیٰ سے عہد لیا, کیا عہد لیا؟ کہ تم خود حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ عیسیٰ پر ایمان لائے. شاہ صاحب, اور حضرت عیسیٰ سے بھی عہد لیا تھا کہ تم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ بھی ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. پھر قرات ابن مسعود اور قرات متواترہ میں کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ شاہ صاحب آپ ظاہر آپ تو پڑھ لیں گے, ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے. اب پھر یہ بہت لمبی گفتگو کر دی آپ نے, جی جی شاہ صاحب چلے میں مختصر کر دیتا ہوں. مختصر پیارے بھائیوں اور شاہ صاحب میں جواب عرض کرتا ہوں. ایک منٹ شاہ صاحب, بات یہاں پہ ہے کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں ایک لمبے عرصہ سے کہ نہیں, آپ کا معاملہ اور ہے, یہ تحریرات اور ہیں, جو آپ نے تحریرات پیش کی یہ اور ہے. آپ کا کیس اور ہے, آپ کا کیس بہت اور ہے. بتائیے. ایسا میں اپنا بات ختم تو کر لوں, ہمارا کیس اور ہے, آپ بناتے رہیں. اچھا پیارے دوستو, بات یہ ہے کہ جہاں تک آیت میثاق النبیین کا تعلق ہے, ہم
نے शाह साहब से पूछा, आपने देखा गुफ्तगू के शुरू में कि शाह साहब क्या रसूलन को आम करके इससे हर रसूल मुराद लिया जा सकता है? शाह साहब ने इसका बड़ी तहद्दी के साथ इनकार किया, लेकिन हमने आपको दिखाया ना सिर्फ ये कि अहले तशय्युअ की किताबों में, ना सिर्फ ये कि अहले हदीस उनकी किताब में, बल्कि शाह साहब की अपनी तफसीर। हाँ जी, या तो इनकार करें कि ये जो तफसीर मजरी है ये बरेलवी फिरका इसको नहीं मानता, इनकी अपनी तफासिर में वो बातें दर्ज हैं, रसूलन को आम लिया गया है, जो जमात अहमदिया के जब चौथे खलीफा ने लिया तो शाह साहब ने पिछले प्रोग्राम में उस बारे में ये बातें की थी कि गोया इन्होंने गलत बयानी की है। जहाँ तक मसीह इस्लाम की तहरीर का तल्लुक है, हम तो उनको मानते हैं, मसीह इस्लाम ने वहाँ पे मखसूस किया है उसको, और लेकिन जब अगर मखसूस ना करें आम ले तो उसकी भी इजाजत है, जैसे खलीफा राबे ने किया है। जी शाह साहब, आप इन इधर उधर नहीं जाना मेरे भाई, मेरी बड़ी नहीं ओहो इतना देखें आप इतनी लंबी गुफ्तगू, और डॉक्टर साहब इतनी लंबी गुफ्तगू करके अब इधर उधर नहीं जाना। पहले मैं कौन सा इधर उधर गया हूँ? इधर उधर तो आप गए हैं, देखे ना। नहीं इधर उधर तो आप गए हैं, इसलिए मैंने तो आपकी तफसीर आपके सामने पेश की है शाह साहब, आपकी तफसीर। देखें इधर उधर, पहली बात यह है कि इधर उधर आप गए हैं, आप मिर्जा साहब की कोई तहरीर नहीं दिखा सके, ये ऑन रिकॉर्ड आ गई चीज, ठीक है जी। यानी आपका खजाना, रूहानी खजाना खाली हो गए आपके, ठीक है। एक बात तो ये नोट कर लें, ठीक है। जो खजाना जिसको आप कहते थे आज आपके पास वो खत्म हो चुका, और इस वजह से अब आप तफसीर मजहरी की तरफ गए हैं, ये बात रिकॉर्डेड हो गई। देखें डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि पिछले अंबिया कराम से, आदम अलैहिस्सलाम से हजूर अलैहिस्सलाम के लिए लिया गया, और अगर ये रिवायत है कि हर आने वाले नबी से पिछले नबी के बारे में अहद लिया गया, ये मामला और आपका मामला और है। ये जितनी आपने गुफ्तगू की है वो हजूर अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया किराम के बारे में है, ये आप नोट फरमा लीजिए। आपका केस मैंने क्यों कहा जुदा है? इसलिए कभी जो भी आप रिवायत ला रहे हैं मेरे सामने, तफसीर कबीर में, वहां पर आपके नजदीक जिनको आप मुजद्दिद भी मानते हैं, उन्होंने जो मोतबर तरीन कौल है वो यही है कि तमाम अंबिया कराम से हजूर अलैहिस्सलाम के लिए मिसाक लिया गया। आज आप सूरह अज़ाब नहीं लाए, सूरह अज़ाब लाते तो फिर आप उधर जाते, लेकिन चलिए अच्छा हुआ आज आपने सूरह अज़ाब के ऊपर कलाम नहीं किया। एक है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी के बारे में तज़किरा करना, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का करना, ईसा अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के बारे। आपका और हमारा टॉपिक ये था कि हजूर अलैहिस्सलाम का भी कोई मुसद्दिक होना चाहिए, आपका ये दावा था। आपका दावा यह था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसद्दिक हजूर अलैहिस्सलाम तो मुसद्दिक है पिछलों के, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुसद्दिक होना चाहिए। ये था आपका असल मौजू, जिसको आप छोड़ चुके हैं, जिसकी तरफ आप कलाम नहीं कर रहे। आप अब सहारा ले रहे हैं उन रिवायात का। रिवायात तो तफसीर में मिल जाएंगी आपको, इस पर कई दफा आपसे मेरा गुफ्तगू हो चुकी है। अब मतने कुरानी में जो मैंने अर्ज किया कि सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। इतना जो जोर दिया जा रहा है ये फकत और फकत ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा की, और रिवायात मौजूद है, ठीक है, वो रिवायत भी आ गई। लेकिन असल आपका और मेरा जो मसला है वो ये है, मैं ये कहता हूँ कि अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजूर ही मरकज़ो महवर है, सब ने हजूर पर ईमान लाना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के मुसद्दिक है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 101 में, सूरह अनाम की आयत नंबर 92 में कुरान मजीद को मुसद्दिक करार दिया गया। सूरह बकरा की आयत नंबर 101 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसद्दिक करार दिया गया। आप ये कहते कि नहीं हजूर को भी कोई मुसद्दिक चाहिए, ये है मसला। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी कोई मुसद्दिक होना चाहिए। मैंने ये पिछली गुफ्तगू में ये अर्ज किया था, आज भी अर्ज कर रहा हूं
کہ ساری کائنات ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس نے ہونا وہ غلام بنے، حضور کا نوکر بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ساری کائنات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ اعظام میں جو میثاق لیا گیا وہ اپنے مقام اور مرتبے اور اپنا نبوت یہ پیغام پہنچانے کا وہ انبیاء سے لیا گیا اور آپ سے لیا گیا. آپ کا جو مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے کوئی اور حضور کا مصدق ہونا چاہیے، یہ ہے مسئلہ آپ کا، جو کہ اس آیت مقدسہ میں کسی مفسر نے بیان نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مصدق چاہیے. نہیں، حضور سب کے مصدق ہیں. سورہ بقرہ میں حضور مصدق، آیت نمبر 102 میں نے پڑھ بھی دی ہے، میں دوبارہ بھی کہیں تو آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصدق فرمایا ہے. یہ دیکھیے گا سورہ انعام میں قرآن مصدق ہے. سورہ انعام وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھی. تو یہاں قرآن پاک کو مصدق قرار دیا گیا. اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 101 آپ کی 102 ہوگی، اور اس میں کیا کہا گیا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہے. قرآن مجید نے نبی پاک سب کے مصدق، قرآن سب کتابوں کا مصدق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں کے مصدق. یہ ہے میرا مسئلہ جو میں نے عرض کر دیا، یہی میرا موقف ہے. لیکن آپ کے اوپر قرض ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی عبارت آپ نہیں دکھا سکے. اس آیت کے آپ نے جو ہے وہ مرزا صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے، اب آپ اور پیج پر ہیں اور مرزا صاحب اور پیج پر. جی بولیے ڈاکٹر صاحب. جی جزاک اللہ. اچھا شاہ صاحب، ایک تو میں عرض کروں گا آپ جتنی دفعہ مرضی اس آیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بتائیں، بات وہی ہے جو ہم بات اب بیان کر چکے ہیں. بات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا آپ کو. جہاں تک یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی انبیاء کے مصدق ہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام خاتم النبیین دیا گیا ہے اس کا یہ بھی تو ایک مطلب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دعویٰ سے ادھر ہو گیا ہوں. نہ شاہ صاحب، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو آیت میثاق النبیین ہے یہ ختم نبوت کے حق میں ایک دلیل ہے، اور آپ کی وہ دلیل ہم نے توڑ دی آپ کو یہ ثابت کر کے کہ شاہ صاحب آپ جو عوام کو یہ کہہ کے یہ تاثر دیتے ہیں، میں گمراہ کا لفظ استعمال کرتا چلیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا یہاں رسولن سے مراد صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اگر جماعت احمدیہ مسلمہ میں سے کسی نے اس سے مراد جو ہے وہ ہر رسول لے لیا ہے تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہو گئی ہے. ہم نے آپ کے سامنے آپ کے اپنے گھر کے حوالہ جات پیش کر دیے ہیں جو آپ نے خود مانا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھے تھے. شاہ صاحب یہ عجیب تحقیق ہے آپ کی، میں معاف کیجئے گا. آپ ہمیں سبق پڑھانا چاہتے ہیں بغیر اپنے گھر کی کتابیں پڑھے ہوئے. یہ تو بہت غلط بات ہے شاہ صاحب. جہاں تک حضرت مرزا صاحب کی تحریر کا تعلق ہے، یہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، ہم مرزا صاحب کی تحریر کو ہم نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ یہ اب آپ کے ذمہ ہے. آپ ہمیں حضرت مرزا صاحب کی کوئی تحریر دکھلاتے جس میں یہ لکھا ہوتا کہ یہاں پر رسولوں سے مراد صرف خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کے علاوہ ہر رسول مراد نہیں لیا جا سکتا، تو پھر تو ہم آپ کی بات مانتے. جب ہم نے آپ کو بتا دیا، دکھا دیا کہ حضرت علی نے بھی کرم اللہ وجہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو ہے اس سے خاص مراد لیا جا سکتا ہے، اور ساتھ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا کہ جو ہر کو رسول مراد لیا جا سکتا ہے. آپ کی اپنی تفاسیر یہ بتا رہی ہیں کہ جو ہم نے موقف اپنایا ہے کہ یہاں خاص بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر رسول بھی مراد لیا جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ محترم شاہ صاحب، آپ کا موقف کہ یہاں پر تو عام رسول لیا نہیں جا سکتا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. نہ صرف وہ غلط ثابت ہوا بلکہ آپ کی اس
जो पॉइंट है उसके मुताबिक, आपके इस मेयार के मुताबिक शिया तफासिर गुस्ताखी कर रही हैं। फिर हजरत जो आपके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब हैं, मैं नीचे देख रहा हूँ शमसुद्दीन साहब आए हुए हैं, शमसुद्दीन साहब के बड़े सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, उनको वो जो है आपके नज़दीक पर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक की है, क्या तफसीर मजहबी वालों ने हद तक की है। तो शाह साहब दिखाना आपने था, हजरत मिर्ज़ा साहब के कलाम से आप नहीं दिखा सके। हजरत मिर्ज़ा साहब के कलाम को हम तो मानते हैं। फिर ये कि ख़त्म नबूवत का आपका दावा था कि इस साइज से ख़त्म नबूवत साबित होती है, लोगों ने देख लिया, यहाँ पे तो कोई ऐसा बात नहीं है। आप तो कहते हैं आपकी ख़त्म नबूवत से मुराद ये होती है कि गोया कुरान पाक में ये लिखा हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, इस आयत में तो कोई ऐसा लफ्ज़ है ही नहीं। तो दावा तो आपने अपना इधर उधर कर गए हैं शाह साहब, अपनी बात से ना फिरें। अब क्या ही अच्छा हो आखिर पे कि इन तफासिर के बारे में अब जो कहते हैं ना खूब खुल के ये बयान दें कि इन्होंने गुमराही इख्तियार की है। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब, अब देखें ना, नबी आप मानते हैं और हवाला मुझसे मांग रहे हैं, ये भी अजीब बात है। आज उम्मती जो है वो कह रहा है कि आप हमें मिर्जा साहब की किताब से दिखाएं। एक बात तो ये नोट कर लीजिएगा, मैंने जो शुरू में अर्ज किया था कि आपका केस और किसी मुफस्सिर ने ये नहीं लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है। मुझे दिखा दीजिए किसी तफसीर में। यहाँ पर जो भी रसूल हैं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले हैं। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल, ये जो मुसद्दिक है ये आखिरी जो मुसद्दिक है ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले वो एक दूसरे के पहलों की वो तस्दीक करते रहे, पहले जो है एक दूसरों का ऐलान करते रहे। लेकिन यहाँ जो आयत मुक़स्सा में आप देखिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ खत्म नबुव्वत भी है। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, यहाँ ताकीद देखिएगा, लतुमिनुन्ना बिही, तमाम अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका इकरार किया। मैंने आगे मकामात पढ़े, वो आपने टच भी नहीं किए। क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। और अंबिया कराम अपनी उम्मतों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते रहे। अपनी उम्मत को भी कहा कि वो आखिरी रसूल जो है ताकीद के साथ, और तमाम जो है उसके जो है वो गुलाम है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर सारी कायनात को तश्कील दिया गया। तो यहाँ पर तफसीर कबीर देखिए, उसमें भी फरमाया कि सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम व हुवा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीर खाजिन में रसूल से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तफसीर इब्ने कसीर में रसूल से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अंबिया कराम से वादा लिया गया कि वो रसूल आए तो तुमने उस रसूल की जो है वो ईमान भी लाना है, मदद भी करनी है। और मैंने आपको मिर्जा साहब का बताया कि मिर्जा साहब को आपने वो छोड़ दिया, उसके बाद मिर्जा साहब का आपने तर्जुमा भी नहीं पढ़ा। व उज़कुर, याद कर, खिताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मैं आयत मुक़स्सा फिर पढ़ता हुआ, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुन। ये जो सुम्मा है ये तराखी के लिए कि तमाम रसूल आ चुके और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। लतुमिनुन, खिताब अंबिया कराम को है, खिताब अंबिया कराम को यहाँ पर है कि जब वो रसूल आए तो उस रसूल की ज़ाते मुक़द्दसा और नकरा लेकर खास लिया, मिर्जा साहब ने लिया। देखिए ना, अब आपके लिए तो दलील और चाहिए कोई नहीं। अब आज डॉक्टर याहिया साहब मिर्जा साहब की बात नहीं मान रहे, ये भी ऑन रिकॉर्ड आ गई बात। तो मैंने आपसे कहा था कि मिर्जा साहिब ने यहाँ रसूल से मुराद सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अब आप कह रहे हैं जी वो गुस्ताख थे, उनको जवाब दे दिया, तो मतलब ये है कि एक मौके पे और जवाब होगा, दूसरे मौके पे और जवाब होगा, जवाब बदलते रहेंगे। जवाब एक ही होता है जिनको दिया जाता है। तो यहाँ पर यह है कि साबिका अंबिया कराम अगर वो एक दूसरे की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम, मेरा ये दावा ये था कि हुजूर के बाद कोई मुसद्दिक नहीं है कि जिसकी हुजूर को जरूरत हो। ये असल मसला आपने दिखाना यह है कि कुरान पाक में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसद्दिक कौन है? कोई नहीं है, किसी मुफस्सिर ने लिखा, चाहे उसका ताल्लुक किसी से भी हो। मुसद्दिक जो है तमाम अंबिया कराम, यही अकीदा खत्म नबुव्वत है। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। आखिर में ये मुसद्दिक है। और मैंने सूरह आले इमरान में, सूरह अनाम में कुरान मुसद्दिक है, और सूरह बकरा की आयत नंबर 101 में
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق قرار دیا گیا۔ ابھی جتنے بھی آپ حوالہ جات ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں وہ حضور سے قبل کے ہیں، پہلے انبیاء کے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی کا دور نبوت نہیں ہے۔ سارے انبیاء کرام کا بھی جو اتنی بھی آپ روایات پڑھ رہے ہیں وہ حضور سے پہلوں کی ہیں۔ اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب۔ وہ جتنے بھی آپ روایات لیں گے کہ پہلے نبی نے اس کی تصدیق کی، وہ حضور سے پہلے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے، اور اقررنا انبیاء کرام کا جو اقرار کرنا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سارا معاملہ۔ پھر آگے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یہ ساری جو شان اور عظمت ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہی سبب ہے کہ آپ کے مرزا صاحب 4 مقامات پر جواب دیتے ہوئے انہی آیات مقدسہ کو کوڈ کر کے تمام نبیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے آخر میں جو مصدق ہیں قرآن مجید میں بھی وہ مصدق حضور، لازم بات ہے پہلے انبیاء کرام وہ پہلی کتابوں کی مصدق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مصدق ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی مصدق ہے پچھلوں کے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے وہ تمام کی مصدق ہے، تمام انبیاء کرام کی مصدق ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا حوالہ میں نے دینا، یہ آپ کی زیادتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ مرزا صاحب کا حوالہ آپ تلاش کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی 5-7 منٹ اور ہے، 3:30 ہونے والے ہیں، تو میرے خیال میں آپ گفتگو کو آپ وائنڈ اپ کیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ شاہ صاحب، میں وائنڈ اپ ہی کرتا ہوں۔ بات یہ ہے شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ نبی آپ مانتے ہیں، حوالہ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ شاہ صاحب میں جن کو نبی مانتا ہوں، میں نے آپ کو دکھا دیا کہ مرزا صاحب نے وہاں پر ایک خاص جو حالات تھے اس کے مطابق جو رسولن کا آپ نے ترجمہ لینا تھا وہ آپ نے لیا، اور بالکل درست لیا، اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ ایک بات حضرت مرزا صاحب کی طرف بول رہے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ جو ترجمہ انہوں نے لیا ہے، جو مفہوم لیا ہے، اس کے علاوہ مفہوم ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ حضرت مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 451 پر فرماتے ہیں، لیکن زمانہ کی ضرورت سے ایسا فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حاضل قیاس قرآن کریم کے دقائق و معارف و حقائق بھی زمانہ کی ضرورت کے موافق ہی کھلتے ہیں۔ اس لیے مرزا صاحب نے تو جو میں نے بات عرض کی تھی، مرزا صاحب نے اس بات کو منع نہیں کیا کہ قرآن پاک کے جو دقائق اور معارف ہیں وہ حضرت مرزا صاحب نے جو بیان کر دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیان کرے تو وہ غلط ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ شاہ صاحب ویسے وہاں پر کرتے ہیں، ادھر ادھر جا کے وہاں پر معاملات بڑھا کے چڑھا کر پیش کرتے ہیں جہاں پر آپ میں اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو۔ جہاں تک آیت میثاق النبیین کا تعلق ہے، ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ جس طرح جماعت احمدیہ مسلمہ کے جو ہیں بعض مفسرین اور حضرت مرزا صاحب نے بعض مخصوص حالات میں اس کو خاص کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اسی طرح بعض دوسرے مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے۔ اسی طرح آپ کے مفسرین بعض آپ نے جو تفاسیر کے حوالے دیے انہوں نے خاص کیا ہے، بعض نے عام رکھا ہے، دونوں جائز ہیں۔ جب دونوں ہی جائز ہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایک بات۔ اچھا، پھر آپ نے شاہ صاحب یہ ثابت کرنا تھا کہ اس آیت میں قطعیت الدلالت، کوئی ختم نبوت یہاں سے ثابت ہوتی ہے، وہ تو اب ثابت ہی نہیں کر سکے۔ جب یہاں پر خاص بھی نکل سکتا ہے، عام بھی نکل سکتا ہے، تو پھر ختم نبوت کیسی؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر آپ نے کہا جی کہ آپ نے جو ہے مختلف مقامات جو ہے سورہ اسی آیت کے پڑھے ہیں، میں نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ شاہ صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے مفسرین ہمارے مفسرین آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایک شاہ صاحب اکیلے رہ گئے ہیں، تو شاہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ جا کر اپنی اصلاح کریں۔ آپ کے شیعہ مفسرین آپ کے خلاف ہیں، ثناء اللہ امرتسری صاحب آپ کے خلاف ہیں، تفسیر مظہری آپ کے خلاف ہے، تو جا کے اپنی اصلاح کریں شاہ صاحب۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں بار بار اس آیت کو پڑھوں؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر جی ڈاکٹر صاحب گزارش ہے، میرے پاس مجھے 2-3 منٹ ابھی ہے، میں نے 3:30 بجے ختم کرنا ہے۔ گزارش یہ ہے، میں بولوں آپ؟ جی ہم نے بولے لمبی گفتگو کر لی۔ پہلی بات یہ ڈاکٹر صاحب
پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو معاملات کو گڑبڑ کر رہے ہیں، مجھے دکھائیے کس مفسر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ کا موقف ہے آپ اس کے بعد نبی پیدا ہونے کے قائل ہیں، جتنوں کے حوالے ایسا دیے کوئی میں ایک۔ اسی کا جواب دینے لگا تھا، آپ نے مڈل میں کاٹ دیا، میں دے دوں اس کا جواب؟ جی بولیں۔ شاہ صاحب، ہماری یہ آج کی گفتگو یہ اس موضوع پہ ہو ہی نہیں رہی کہ کس مفسر نہیں نے اس لیے لکھا ہے۔ نہ ابھی آپ نے کاٹا تو مجھے آپ کو کاٹنا پڑے گا، اس نہیں لیے مجھے ڈاکٹر بات صاحب سنیں نا، میری بات جب سنیں، میں موضوع اس پر کا جواب دیکھیں، دینے لگا ہوں۔ جب موضوع شاہ پر صاحب میری ڈاکٹر بات صاحب کو مکمل ہونے دیں۔ جب موضوع پر نہیں میں نے بھی آپ نے بھی دیکھیں، آپ نے بھی حیات اور وفات میرا بھی یہ موضوع نہیں ہے، میں نے ایک چلیے آپ حوالہ بیان دیا کرتے موضوع۔ ہیں، چلیے کوئی بات نہیں، میں نہیں ہے، دوسروں کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نہیں آپ کریں۔ گزاری یہ ڈاکٹر صاحب، موضوع مجھے پتا ہے، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے؟ مجھے موضوع کا پتا ہے۔ آپ نے جو کہا کہ ہمارا اور مفسرین ایک ہی پیج پر، میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ بات کہی تھی، یہ تو مجھے اب کہنی پڑ رہی ہے نا۔ دیکھیے مجھے آپ نے قاضی ثناء اللہ جو ان کا دکھانا ہے، ثناء اللہ مطرسری صاحب کا دکھانا ہے، انہوں نے اس رسول سے مراد، یہ نوٹ کر لیں سارے جو سننے والے ہیں، رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول لیا ہو، یہ آپ نے دکھانا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت تو ہمارا ثابت ہو گیا، رسول ان کے بعد کوئی رسول ہے، اس رسول ان سے بعد کوئی رسول ہے، یعنی اس رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے کسی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ یہاں رسول ان سے مراد نبی پاک کے بعد کوئی رسول ہے؟ یہ تو آپ نہیں دکھا سکے اور نہ دکھا سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو سمجھ آئی، وہ مرزا صاحب کو اس آیت کی تفسیر سمجھ نہیں آئی۔ آج ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معارف سمجھ آئے ہیں، ہمیں اس کے رموز سمجھ آئے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے نہیں لکھا، اس لیے کہ وہ بات مرزا صاحب کے دماغ میں نہیں آئی۔ مفسرین کرام نے تو تمام اقوال لکھ دی ہیں، جو قول ہو سکتا تھا۔ آپ نے سورہ زخرف میں بھی قول دکھائے، میں نے ان کو اقوال کو رد کیا۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ آج آپ کی جو سب سے بڑی، آپ جس مشکل میں پڑ چکے ہیں، آپ کے الفاظ وہ نہیں ہے، مانوی اعتبار سے آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اس وقت ڈاکٹر اپنا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو معارف رموز ان کے دعوے میں آپ کو دکھاؤں، وہ کسی موقع پر اور ہمارے کوئی اور ساتھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کو مرزا صاحب کی کافی باتیں یاد ہیں، مجھے اتنی یاد نہیں ہے۔ تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں گفتگو میں کہ مرزا صاحب نے وہ معارف جو ان کو سمجھ نہیں آئے، آج ان کے امتیوں کو سمجھ آ رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں لکھے کیونکہ روحانی خزائن میں نہیں، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ دکھائیں۔ اور پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن مفسرین کے آپ نے نام لیے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے یہ دکھانا ہے کہ یہاں اس رسول کے بعد، اگر اس رسول سے مراد، یہ دونوں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول سے مراد نبی پاک بھی لے رہے ہیں، کوئی اور رسول لے رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ کسی اور کو رسول لے رہے ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، جس پر سارے حضرات جو ہیں، آپ کی کوئی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے رسول سے مراد نبی پاک لیا ہو اور اس کے بعد پھر کہا ہو کہ یہ رسول ہے جو مصدق ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ آپ مجھے نہیں دکھا سکیں گے۔ اس لیے میرے محترم، یہ عقیدہ ختم نبوت، آیت مقدسہ حضور کی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے، اور پہلے انبیاء کرام وہ آتے رہے، سورہ اعراف میں انبیاء کرام آتے رہے، لیکن قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو آخر میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب حضور کی آمد کے بعد اب کسی نبی کی ولادت نہیں ہوگی، جس نے پیدا ہونا چاہتا وہ پہلے پیدا ہو چکے۔ اب جس نے بھی رسول کو سے مراد حضور علیہ السلام کو لیا، حضور کے بعد کسی اور نبی کی کوئی گنجائش پیدا ہونے کی نہیں ہے۔ یہ میرا موقف ہے، میں نے جو بیان کرنا تھا بیان کر دیا، اور مرزا صاحب کی کوئی تحریر آپ نہیں دکھا سکے، یہی معاملہ تھا۔ پچھلی جو گفتگو تھی اس میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، جی آپ نے کہا تھا شاہ صاحب میں پڑھا نہیں، آج آپ پڑھ کے آنے کے باوجود بھی مرزا صاحب کی کوئی تحریر نہیں دکھا سکے جس میں انہوں نے آیت میثاق ثم جاءکم رسول سے مرزا صاحب نے کہیں لکھا ہو کہ جناب یہاں پر میں نے نبی پاک کو بھی لیا ہے، اور نبی پاک کے علاوہ
حضور کے بعد, میں پھر عرض کر رہا ہوں, نبی پاک کے بعد کسی مفسر نے لکھا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کسی نبی رسول کی ولادت ہوگی. جتنی آپ حوالہ جات دے رہے ہیں وہ حضور سے پہلے انبیاء کرام کا. جی ڈاکٹر صاحب بولیے گا, میں آپ اجازت چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, جی ٹھیک اگر ہے. آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجیے. میں نے آخر پہ صرف اتنا عرض کروں گا شاہ صاحب, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے, آپ بالکل ثابت نہیں کر سکے کہ اس سے ختم نبوت آپ والی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ اگر ظفر اللہ شاہ صاحب اپنے گھر سے کوئی معیار لے کے آ جائیں کہ جی ثابت کریں کہ کسی نے لکھا ہو کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, جی پیدا کا لفظ ہے جی, اور اپنے گھر کا معیار ہو, کوئی حدیث میں ایسی بات نہ ہو, قرآن پاک میں ایسی بات نہ ہو, تو میں اس کا مجھے ضرورت کیا ہے کہ آپ کے گھر کے جو معیار ہیں ان کے جواب دیتا پھروں. میں تو یہاں پر قرآن پاک کی احادیث کی بات کرنے کے لیے ہماری ٹیم یہاں بیٹھی ہے. ہم ظفر اللہ شاہ صاحب کے جو ذاتی معیار ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جواب دینے کی. وہ ظفر اللہ شاہ صاحب جن کو ان کے اپنے اہل تشیع احباب جو ہے انہوں نے جھٹلا دیا ہے, ثناء اللہ امریکہ صاحب نے جھٹلا دیا ہے, اور ان کے اپنے گھر کی تفسیر صافی نے جھٹلا دیا ہے. آخری بات, آپ نے حضرت مرزا صاحب کی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مرزا صاحب کی بات نہیں مار رہے. کتنی دفعہ, اب میں کنی دفعہ شاہ صاحب کھول کے دونوں دسا کہ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ حضرت مسیح السلام نے ایک خاص حالات میں اگر تحریر بیان کی ہے, اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا قرآن پاک کے معارف جو ہیں وہ زمانے کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف معارف ہو سکتے ہیں, اور سب کو پتہ ہے ہو سکتے ہیں. آپ کے مفسرین نے بھی وہی باتیں کی ہوئی ہیں, تو پھر آپ کا بار بار ایک ہی بات کو بیان کرنا بنتا نہیں ہے. اور پھر آخری بات, آپ نے یہ تحریر دکھلانی تھی کہ مرزا صاحب نے کہیں لکھا ہو کہ جو میں نے معارف بیان کر دی ہیں قرآن پاک کے, میری جو جماعت ہے ان کے اوپر فرض ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی قرآن پاک کا جو ہے وہ موقف نہ لے. تو وہ تو آپ تحریر نہیں دکھا سکے, اس لیے آپ کی یہ بات بنتی نہیں ہے. جزاک اللہ. آپ آئے جی نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک دو میرے ساتھ جو ہے نا جملے زیادہ کر دی ہیں, آپ نے جتنے کرنے چاہیے لمٹ سے آگے چلے گئے ہیں. دیکھیے, آپ آئندہ کو نشست رکھ لیں گے. میں نے پچھلے کہا کہ قرآن مجید ختم نبوت کی بات کرتا ہے اور اجراء نبوت کی نفی کرتا ہے. یہ جو پیدا ہونے والی بات ہے نا, یہ ہم قرآن مجید سے رکھ لیں گے کسی موقع پر, اور میں قرآن پاک سے آپ کو ثابت کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ ہم قرآن پاک سے بات کر لیں. ایک بات نوٹ کر لیجیے, میرا نہیں, گھر کا نہیں, یہ قرآن مجید کا موضوع ہے, ہم انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آج, آپ کے اوپر ترس بھی آ رہا ہے, یقین جانیے. باقی یہ کوئی ہار شکست کا معاملہ نہیں ہے. یعنی آپ نے جس ہستی کو نبی مانا, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جو چھپے ہوئے خزانے تھے مرزا صاحب آئے, انہوں نے جناب حکمت و دانائی کے دریا بہا دیے. قرآن جو لوگوں کو 14 صدیوں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا, مرزا صاحب آئے, انہوں نے وہ آیتیں جو لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مفسرین, اور یہ جملہ نوٹ کر لیں, آپ کے مفسرین نے بھی کہا ہے اور ہمارے مرزا صاحب. اس کا مطلب ہے مرزا صاحب آپ کے نزدیک تو ہمارے مفسر جو ہیں ان کی طرح ہی ہے نا. آج آپ نے یہ بھی کہہ دیا, آپ نے, یعنی مرزا صاحب بھی جو ہے ان کو معرف نہیں سمجھ آئے تو مفسرین کو نہیں سمجھا. مفسرین آپ دیکھیں گے تو روایات, اسرائیلی روایات, ہمارے بعد مفسرین نے اسرائیلی روایات بھی لے آئے ہیں تفاسیر میں, آپ کو دکھا دوں گا, میں ان کو نہیں مانتا. اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب بھی آپ کے لیے عام جیسے مفسر ہوتے ہیں ویسے ہیں. ہم بعض مفسرین بڑے شاندار لکھا ہے, ہم ان کو مانتے ہیں, لیکن جہاں مقام نبوت کے خلاف کوئی مفسر بھی ہو, جیسا کہ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بجائے یہ کہ میں نبی کو جھوٹا کہوں, میں راوی کو جھوٹا کہوں گا. تو یہ معاملات دیکھیں, اب مجھے آپ پر اس لیے ترس آ رہا ہے کہ آج آپ مرزا صاحب کو اتنا نیچے لے آئے ہیں. مفسرین نہیں, میری بات مکمل ہونے ڈاکٹر صاحب, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ نے جو کہا ہے, آپ نے بڑی آشیہ رائے کی ہے میری طرف سے بھی, آپ نے گھر سے لے کر آئے ہیں, یہ جملے آپ نے کہے ہیں, لیکن آپ کے اوپر ترس اس لیے آ رہا ہے کہ ہاں جی تو اس کو علیحدہ چھوڑیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کہہ رہے ہیں ظفر اللہ شاہ مرزا صاحب کی حوالہ جات لے کر آئے. ایک طرف تو آپ جناب ٹی وی, آپ یہ یوٹیوب پر سب کو آپ نے, یہ مرزا صاحب نے جو قرآن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا 1400, آپ کسی مفسر کو بھی نہیں مانتے. امام راضی نے جو لکھا اس کو مان لیں, جن کو آپ مجدد مانتے ہیں انہوں نے جو لکھا ان کو مان لیں. تو میرے محترم, میں گھر سے نہیں لایا, قرآن مجید ختم نبوت کی بات کرتا ہے, اور آج آپ نے کہہ دیا کہ مرزا صاحب کو وہ معارف جو وہ نہیں لکھ سکے, چلے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے, جو وہ نہیں لکھ سکے آج ڈاکٹر یحییٰ صاحب لکھیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اجازت چاہتا ہوں.
कोई ऊंचा नीचा आखिरी जुमला बात, हो, गुफ्तगू में जुमला ऊपर नीचे हो जाता है को लेकर डायलॉग में ये बात होती रहती, कोई बात नहीं। आपने जो मुझे कोई कहा, आखिरी बात, इजाजत नहीं देंगे, मुझे इजाजत, आप बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। जी जी, नहीं बिल्कुल आखिरी बात, मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है कि शाह साहब आपने मुझे पता आपने जवाबी वही जुमले मैंने कहे हैं वो आपने जवाब में कह ले डॉक्टर साहब, इजाजत देता हूं। अपनी तफसीर ने आपको झुला दिया है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी आप पे बड़ा तरस आ रहा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दें, मुफस्सिर और आपके नजदीक मुफस्सिर और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब बराबर है? जी शाह साहब, हाँ, मैं जज़ाकल्लाह, आपने पूछ लिया, मैं वही जवाब देना था, आपने कहा मैं शाह साहब हर मुफस्सिर, मैं तो आपकी मैं बता देता हूँ शाह साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जज़ाकल्लाह शाह साहब, हर मुफस्सिर की हर वो बात जो कि हमारे हक में है हम उसको लेंगे, और मुफस्सिर की हर वो बात जो हक में अदल नेक बात वाज़े तौर पर बयान कर दी हो और उसके खिलाफ है, हम उसको नहीं लेंगे। क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले को हकम अदल करार दिया है, और हमारे नज़दीक हज़रत मिर्ज़ा साहब वो हकम अदल हैं। जज़ाकल्लाह। लेकिन आपने तो कहा कि मिर्ज़ा साहब को वो जो है ना मारिफ समझ ही नहीं है, आपने तो ये कहा। मैंने तो नहीं कहा शाह साहब, आपको समझ नहीं मेरी बात। नहीं, आपने यही कहा है कि वो मिर्ज़ा साहब ने नहीं लिखी, मिर्ज़ा साहब पूरी वीडियो को रिपीट कर लें। नहीं, आपने कहा है कि वो मारिफ, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि वो मारिफ जो है, अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहते हैं रूहानी खजाइन पढ़ लो सारी चीजें समझ आ जाएंगी, तो आज आप कह रहे हैं रूहानी खजाइन के अलावा भी कोई पढ़ना चाहिए आपको? शाह साहब, पहली बात तो ये है, इस पूरी वीडियो को जाके रिपीट कीजिएगा, सुनिएगा, और वो हिस्सा जिसमें मैंने ये बात की हो वो काट के आपने मुझे भेजना है, ये आपके ऊपर फर्ज है। अगर ना भेजे तो फिर आपको फिर अगले प्रोग्राम में आपको कहने पड़ेगा कि आपको गलती लगी है, ठीक है? दूसरी बात ये है, देखें, नहीं, वो फैसला देखिए डॉक्टर साहब, वो फैसला तो सुनने वाले करेंगे, वो छोड़ देना, मैंने बात यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन देखें, ये अगली बात आखिरी, आपने चूंकि आपके जो पुरानी वारदातें, आपने इस मेरी तरफ की जो गुफ्तगू आई है मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर याया और जफरुल्लाह शाह की गुफ्तगू, लेकिन आप ऊपर जो हाशिया आराई करते हैं ना, वो आप बददियानती करते हैं, पब्लिक पर छोड़िए वो क्या फैसला करते हैं। मैं ये चूंकि माजी नहीं मैं माजी की आपकी जितनी मौलवी भाग गया, मौलवी डर गया, मौलवी लाजवाब हो गया, ये छोरापन होता है डॉक्टर साहब, फैसला कर लेंगे। नहीं, हाँ, मैं इसलिए बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी माजी की जितनी यूट्यूब के ऊपर जो है ना, आप क्या लिखेंगे, मौलवी डर गया, मौलवी भाग गया, मौलवी लाजवाब, प्लीज आप जो आपने बात की है, जो मैंने की, आपकी कम्युनिटी भी सुनेगी। देखें डॉक्टर साहब, आपकी कम्युनिटी भी सुनेगी, मेरी कम्युनिटी भी सुनेगी, ठीक है? फैसला पब्लिक पर छोड़े, ठीक है? कोई मसला नहीं। मैं इजाजत चाहूंगा, अगर मेरे मुताबिक डॉक्टर साहब, नहीं मेरी बात सुने, फिर अब मेरे मुताबिक कोई बात करनी है, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट थी, मुझे स्ट्रीम पे बुलाइए, खुल के मेरे बारे में बोलिए, लेकिन जब मैं मौजूद ना हूं तो एक तरफा बढ़ के ना मारिएगा, एक तरफा बढ़ के ना मारिएगा, ठीक है? आखिरी बात ये, आप शमसुद्दीन साहब को अपना नुमाइंदा के तौर पे छोड़ के जा रहे हैं या नहीं? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने कहा था कि यहाँ पे नीचे वो मौजूद हैं जिनको मेरे नहीं, मैंने कब कहा था डॉक्टर साहब? ये भी आप झूठ, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं, इससे आपका नुमाइंदा नहीं है, कोई बात नहीं ऐसे कोई बात नहीं, अब आप बच्चों वाली बातें कर, अब आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बच्चों वाली, कोई बात नहीं शाह, मैंने क्लियर कर दिया ना। मैंने कहा कि शमसुद्दीन साहब नीचे आए हुए, मुझे पता नहीं नीचे कौन आए कौन नहीं आए, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने दिया था ना, क्यों परेशान होते हैं? जो कुछ देखे डॉक्टर साहब, गुफ्तगू मेरी बात सुने, हो सकता है आपकी गुफ्तगू में कोई कमी हो, मेरे जुमले में कोई बात रह गई हो, पब्लिक पर छोड़ें, आप भी सुने, मैं भी सुनता हूँ, आइंदा गुफ्तगू जारी रहेगी, डायलॉग का कल्चर बनाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हेट स्पीच के खिलाफ हूँ, अब्यूजिव लैंग्वेज के खिलाफ हूँ, मैं डायलॉग का कायल हूँ, डायलॉग करें आप अपने जेहन में, जो टाइम मिला है ना, आपको टाइम मिला है ना अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं वो तो मिला है, तो आप ना, आपने भी मेरी डॉक्टर साहब मेरी फोटो लगाई है, अपनी फोटो ना लुकमान साहब की लगाई है, ना रफाका साहब मेरी कल्ले दी फोटो लाई है, तुसा ये भी ज्यादती है ना थोड़ी। आप बहुत बड़े आलिम हैं, मैं तो आलिम तो नहीं हूं ना। नहीं बड़े आलिम नहीं, एक बात ये है, आपकी अपनी 5-6 तस्वीरें लगानी थी ना, मेरी अकेले की लगाई है। ये शमसुद्दीन भाई साहब से करें गुफ्तगू, अगर वो तशरीफ लाए हुए तो उनसे आप बात करें, उनका मौका दीजिएगा, उनका शिकवा होता है डॉक्टर साहब मेरे साथ बात नहीं करते, डॉक्टर साहब उनका शिकवा होता है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ बात नहीं करते, उनका ये शिकवा होता है, उनको बात करने दीजिएगा।
ٹھیک ہے, جزاک اللہ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ جو ہے عوام نے بہت اس سے سیکھا ہوگا. جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا. پھر انشاءاللہ بات ہوگی.